العلم النور، العلم النور، العلم النور۔ الحمدللہ عز وجل۔ مدنی چینل کے ناظرین و پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے سلسلے ذہنی آزمائش کے آڈیشن شروع ہوئے میں، اور اب ہم میر پور خاص، باب الاسلام سندھ کا بڑا ہی اہم شہر ہے میر پور خاص، اس کے آڈیشن کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ العلم النور، العلم النور۔ الحمدللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 9 کے آڈیشن کے لیے، مدنی انتخاب کے لیے اب مدنی چینل کے مدنی عملے کی یہ ٹیم زمزم نگر حیدرآباد سے میر پور خاص کے لیے روانہ ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آج دوپہر 2 بجے میر پور خاص میں انشاءاللہ عز و جل ذہنی آزمائش سیزن 9 کا آڈیشن یعنی مدنی انتخاب ہوگا۔ چلو چلو سمیٹ لو، برس رہا ہے دیکھ لو، یہ نور علم و عشق کا، نہ خالی ہاتھ تم رہو۔ الحمدللہ عز و جل ہم میر پور خاص پہنچ گئے زمزم نگر سے، اور اب ہم فیضان مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ الحمدللہ عز و جل باب الاسلام سندھ کے شہر میر پور خاص آئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ اعلان ہوا تھا کہ یہاں پہ ذہنی آزمائش سلسلے کا آج آڈیشن ہے، تو چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ دیکھتے ہیں کیا تیاری آج، دیکھتے ہیں یہاں پہ طلباء بھی موجود ہیں۔ یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، یہ منچ امتحان ہے، عجیب اس کی شان ہے، سما ہے جیت کا ہنسی، شکست بھی ذیشان ہے۔ اب ان اسلامی بھائیوں کا ہم ایک ایک کر کے اعلان کر رہے ہیں جو تحریری امتحان میں کامیاب ٹھہرے ہیں۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ نماز عید میں کتنی تکبیریں زائد ہوتی ہیں؟ 6 تکبیریں زائدہ ہوتی ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ شب برات کس اسلامی ماہ اور کس تاریخ کو ہوتی ہے؟ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ طہارت کی کتنی اقسام ہیں؟ طہارت کی 2 اقسام ہیں، کون کون سی؟ طہارت صغریٰ، طہارت کبریٰ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک کتنی تھی؟ یہ بتائیے غائبانہ نماز جنازہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ نہیں۔ ان کا جواب درست ہے، غائبانہ نماز جنازہ احناف کے نزدیک جائز نہیں ہے، کیونکہ میت کا حاضر ہونا، سامنے ہونا ضروری ہے۔ مکتبۃ المدینہ سے شائع ہونے والے کوئی بھی 6 کتب و رسائل کے نام بغیر سانس ٹوٹے سنا ہے؟ چلیں آپ کو تھوڑی رعایت دے دیتے ہیں، 6 نہیں 4 کے سنا دیں، 4 یار کی نسبت سے۔ فیضان سنت نماز کے احکام، غسل اور وضو اور سائنس، غسل کا طریقہ۔ پانی کے کون کون سے جانور حلال ہیں؟ پانی کا جانور ایسا ہے کہ یہ حلال ہے۔ جنت المعلی قبرستان کہاں واقع ہے؟ مکے میں۔ میر پور خاص کے خاص اسلامی بھائیوں کا اعلان ہونے جا رہا ہے۔ آپ سب میں سے 9 اسلامی بھائی سلیکٹ کیے گئے، اب ان 9 میں مقابلہ ہوگا، اور ان 9 میں سے کوئی 3 منتخب ہوں گے اور 2 ایڈیشنل ان کے ساتھ منتخب کیے جائیں گے۔ علم نور ہے، علم نور ہے۔ ہم ادھر ایک لفظ دیں گے آپ کو، ایک جملہ دیں گے، ایک موضوع دیں گے، اس پہ آپ کو 1 منٹ کی گفتگو کرنی، ٹھیک ہے؟ اس میں ہم آپ کا وے آف ڈیلیوری بھی دیکھیں گے، آپ کا کانفیڈنس لیول بھی دیکھیں گے، یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کیا بات لا رہے ہیں، کیونکہ 1 ہی منٹ میں کرنی ہے۔ مثال کے طور پر میں عرض کروں دعوت اسلامی، تو 1 منٹ میں دعوت اسلامی کے لیے آپ کیا بولیں گے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ہوگی یہ ترکیب۔ تیار ہیں آپ سب؟ محمد دلشاد بھائی۔ لبیک۔ امامت۔ امام کی بڑی فضیلت ہے، امامت میرے آقا نے بھی کی ہے، تو امام جو ہے وہ بڑی فضیلت والا کام ہے، تو امامت کرنی چاہیے۔ محمد عبیس بھائی، 1 منٹ تک بولنا ہے آپ نے، امامے کے فضائل۔ امامہ
امامہ باندھنا سنت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امامہ باندھا، صحابہ کرام نے باندھا، امامہ باندھنا چاہیے، اور اس سے ذہن دماغ کے لیے بھی نفسیاتی طور پر بھی کہا گیا ہے کہ فائدہ ہوتا ہے۔ محمد سہیل اتاری امام حسن پہ بیان کرو۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میں شان کیا بیان کروں کہ وہ امام حسین سے بڑے ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں سونگا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کیا کرتے تھے۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی نیک سیرت بھی تھے، آپ اللہ کے ولی بھی تھے، اور یقیناً یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دیا گیا، آپ جانتے تھے کہ مجھے کس نے زہر دیا ہے، اس کے باوجود بھی آپ نے نہیں بتایا اور انتظار کیا کہ شاید یہ میری غلط فہمی ہو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے آخر وقت میں بھی پوچھا، لیکن آپ نے محمد عثمان رضا اتاری چلے والد کے فضائل پہ بیان کریں۔ والدین کی دعا الحمدللہ عز و جل قبول ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں بھی روایتیں ملتی ہیں، اور والدین کی دعا مقبول ہے۔ سید عادل اتاری آپ مسجد کی فضیلت پہ بیان۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں کیا کہتے ہیں ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، اور مسجد میں تکبیر الاولیٰ کے ساتھ پہلی صف پہ نماز پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کی پہلی صف کا کیا فضیلت ہے، تو وہ پہلی صف کی فضیلت ہے تو اس کے لیے قرآن ڈالا جائے۔ مسجد کو خوشبودار رکھنا چاہیے، مسجد میں ہنسی مذاق اور یہ سلسلے جیسے مذاق مسکری نہ کرنی چاہیے، مسجد میں دھیمی آواز سے بات کرنی چاہیے، مسجد میں تلاوت قرآن اور ذکر و ضرورت کرنا چاہیے۔ مسجد جو ہے ہمارے لیے مسجد جو ہے نا کیا کہتے ہیں مسلمانوں کے لیے، یعنی شیطان سے بچنے کے لیے مسجد جو ہے وہ قلعہ ہے، مسجد جو ہے شیطانوں سے بچنے کے لیے قلعہ ہے، اور یہ جو مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آباد کرتا ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ مسجدیں بنائیں گے بھی اور مسجدیں آباد بھی کریں گے انشاءاللہ۔ محمد ریحان علی اتاری آپ کو دے رہا ہوں، کس موضوع پہ گئے؟ جامعۃ المدینہ کریں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا بڑا ہی پیارا شعبہ جامعۃ المدینہ، یہی وہ شعبہ ہے جس کے بارے میں امیر اہل سنت نے فرمایا کہ جامعۃ المدینہ کے جو طالب علم ہیں یہ دعوت اسلامی کی فوج ہیں، اور جامعۃ المدینہ دعوت اسلامی کا واحد شعبہ ہے جس کے اندر عالم بعمل بنائے جاتے ہیں۔ عالم کی فضیلت یہ ہے کہ عالم اگرچہ سوئے بھی تو بھی اس کا سونا عبادت ہے، اور علماء کرام ہی حضور انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ علماء کرام کی احادیث میں باکثرت فضیلت بیان کی گئی ہے، اور عالم کا سونا بھی عبادت ہے، عالم کا اور عالم بعمل ہوگا۔ عدیل الرحمن بھائی تلاوت قرآن مجید۔ تلاوت قرآن مجید کے بہت فضائل ہیں، اس کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ محمد شہریار شعیب درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور بہت ساری فضیلت احادیث میں بھی مروی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پاک پڑھتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر بیان سے پہلے ہمیں یہ ذہن دیا ہے کہ درود پاک کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، تو اس سے درود پاک پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اس سے درود پاک کی فضیلت اور ذہنوں کے اندر راسخ ہوتی ہے، اس سے زیادہ شوق پیدا ہوتا ہے تاکہ درود پاک پڑھیں۔ ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنی چاہیے تاکہ اس کے فیض و برکات سے ہم سب مالو مال ہوں۔ غازی بھائی کس موضوع پہ کریں گے؟ سر نگرانی شورا کا بیانات سنے آپ نے؟ الحمدللہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نگرانی شورا دامت برکاتہم القدسیہ کا یہ جو سلسلہ تھا، یہ بیان پہلے شروع اوائل دور کے اندر چلا تھا، ہمیں کیا ہو گیا ہے، اس میں آپ نے وہ چیزیں ہمارے سامنے بیان کی کہ جن کی عموماً ہمارے درمیان ہوتی تو ہیں لیکن ہماری اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔
آپ نے فرمایا تھا کہ ایک بیٹی ماں کے سامنے فلمیں دیکھ رہی ہے، آ رہی ہے، بے حیائی کے عام ہو رہی ہے، لیکن اس بیٹی کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. کیا ہو گیا ہے؟ حیا کا جنازہ نکل گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. آپ نے فرمایا کہ بے باکی کا دور دورہ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین کو روندا جا رہا ہے. چاروں طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دین پر حملے کیے جا رہے ہیں. کبھی آپ کی ذات مقدسہ پر، کبھی امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر، کبھی اور سلسلے پر. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ہر ہو گیا. اب کچھ سوالات ہوں گے آپ سے، ہم ایک لفظ بتائیں گے، اس پہ آپ کو شعر پڑھنا ہوگا. وسائل بخشش یعنی امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا جو نعتیہ دیوان ہے، اس میں سے کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ کاش آتا ہو. اے کاش میں بر جاؤں مدینے کا مسافر. آپ کا جواب درست ہے. فضل بھائی آپ شعر سنائیں ایسا کہ جس میں پھول آتا ہو. سبحان پھول. بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں. وقت ختم ہو. ایسا شعر سنائیں جس میں خار آتا ہو. عادل بھائی کوئی ایسا شعر سنائے جس میں مکہ بھی آتا ہو اور مدینہ بھی آتا ہو. چلیں تشریف رکھیں. ایسا شعر سنائے جس میں ماں باپ آتا ہو امیر اہل سنت کا. استاد ہوں، ماں باپ ہوں، عطار بھی ہوں ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. تشریف رکھیے. اویس بھائی کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ قلم دان آتا ہو. ایسا شعر سنائے جس میں بن آتا ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو آپ کی بات تو بن گئی ہے. آنکھ پہ سنایا. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد. اچھا کوئی ایسا شعر سنائے جس میں لفظ چشم عالم آتا ہو. ایسا شعر سنائے جس میں عطار آتا ہو. استاد ہو، ماں باپ ہو، عطار بھی ہو ساتھ، یوں حج کو چلیں اور مدینہ بھی دکھا دیں. 3 سوال کریں گے، بغیر رکے فوراً جواب دینا ہے. شوال مکرم 10واں مہینہ نہیں ہے. صحیح. پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی. صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف نہیں ہے. غلط. بلندی پر چڑھتے وقت سبحان اللہ نہیں پڑھتے. غلط. قرآن مجید میں 30 پارے ہیں. صحیح. ناموں کا اعلان. سب سے پہلے تو ہمارے ماشاءاللہ عز و جل عدیل بھائی، سہیل بھائی، عادل بھائی، اس کے ساتھ ساتھ 2 اسلامی بھائی ایڈیشنل طور پر ہیں. فرسٹ رنر اپ جو ہیں ہمارے دلشاد بھائی، اور سیکنڈ جو ہیں ہمارے حضرت ریحان بھائی.